السلام علیکم۔ عاشورہ، یوم عاشورہ کے ایام گزر چکے ہوئے ہیں اور حقیقت میں محرم کا جو واقعہ کربلا ہے، اس کا جو ہے وہ ہمیں کیا سبق ملتا ہے، ہمیں یہ ذہن نشین کرنا چاہیے، نہ کہ ہم اپنی من چاہی روایات میں گم ہو جائیں جو ہم نے اپنی خود ساختہ بنائی ہوئی ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا ہے کہ میراث مسلمانی سرمایہ شبیر، مسلمانوں کو جو میراث دی ہے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے، وہ کیا ہے کہ حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، اور حق کبھی بھی باطل کے سامنے نہیں جھکتا، کبھی بھی اس کے سامنے جھکتا نہیں ہے، اس کی بیعت نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ نیکی کے کاموں میں تعاون کرو، برائی میں تعاون نہ کرو، ہو ہلکا یاراں تو ریشم کی طرح ڈر، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ تو دیکھا جائے تو آج ہم جو علماء دین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ امام برحق ہیں، اور ایسے علماء دین جو گناہوں کے توبہ کے نام پہ گناہوں کے پرمٹ دیے ہوئے ہیں، وہ حقیقت میں امام کے مقصد کی نفی کرتے ہیں، کیونکہ یزید بھی کہتا تھا نمازیں پڑھ لو اور جو مرضی کرو رب بخش دے گا، جبکہ اسلام نے مرد مومن کا تصور دیا۔ اسلام کہتا ہے کہ پہلے نالج حاصل کرو، اویئرنیس حاصل کرو، گمراہی میں نہ رہو، نالج حاصل کرنے کے بعد استقامت اختیار کرو، اللہ پہ توکل کرو، صبر کرو اور حق پہ ڈٹ جاؤ، اور میں ضرور تمہاری آزمائش کروں گا جانوں سے، مال سے، اور پھر تمہیں آزماؤں گا اور پھر میں تمہیں جنت میں داخل کروں گا۔ تو لہٰذا ایسے علماء دین جنہوں نے توبہ کے نام پہ گناہوں کے پرمٹ دیے ہوئے ہیں، ان کو خود دیکھنا چاہیے، محاسبہ کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ آج امت مسلمہ کی کوئی قیادت کرنے والا نہیں ہے۔ قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا جانے دو رخت کے امام، یہ علامہ اقبال فرما رہے ہیں۔ تو بیسک مقصدیت یہی ہے کہ ہمیں سپورٹنگ بننا چاہیے نیکی کے کاموں میں، اور ویسے بھی ایمان کا سب سے کم ترین درجہ یہی ہے کہ برے کو برا دل میں جانا چاہیے، یا پھر زبان سے اسے منع کیا جائے، یا پھر ہاتھ سے روکا جائے۔ اور اگر ہم یہ چیزیں نہیں کر رہے تو اٹ مینز ہمارے میں ایمان نہیں ہے، ہم ایمان کی لذت سے محروم ہیں۔ تو لہٰذا جو مین چیز نظر آتی ہے، کیا ہم کوفہ والے بن گئے ہیں کہ ہماری جو حمایتیں تمام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہیں، جبکہ پریکٹیکلی ہم جو ہے ظالم لوگوں کو پسند کرتے ہیں، جو ظلم کرتے ہیں، یا ڈر کی وجہ سے، یا ذات پات رنگ نسل یا گروہ فرقہ بندی کی وجہ سے، ہم نسبت ہونے کی وجہ سے ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں، یا پھر اپنے مفادات ہوتے ہیں، یا ہم نے اپنی ضمیر کا سودا کر لیا ہے۔ کوئی بھی چیز ایسی ہوتی ہے جو ہمیں باطل شخصیات کے سامنے جھکنے پہ مجبور کرتی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں خود اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ اگر آج بھی ہم واقعہ کربلا کے بعد بھی ظالم کی ہم سپورٹ کرتے ہیں، نیگیٹو کی کریکٹر لیس انسان کی سپورٹ کرتے ہیں، تو اٹ مینز ہم معاشرے کی تباہی کے خود ذمہ دار ہیں، اور ہم ایسا معاشرہ وہ پروان چڑھا جاتے ہیں جہاں پہ یزیدیت کا دور ہو، وہ جہاں پہ مظالم اور قتل و غارت کا سلسلہ ہو، جہاں پہ حق تلفیاں ہوں، جہاں پہ لوگوں کے حقوق چھینے جا رہے ہوں، جہاں پہ لوگوں کے حقوق کے اضافہ بچائی جائے اور لوگوں کو غلامی میں پڑھایا جائے، جہاں پہ لوگ ذہنی اور جسمانی طور پہ غلام ہو جائیں، جہاں پہ لوگ خدا سے مایوس ہو جائیں، جہاں پہ لوگ ایک مثالی معاشرہ کے لیے بنانا تو چاہے مگر مثالی معاشرہ نہ بنا سکیں، اس لیے کہ یزید جو کی سوچ پروان چڑھی ہوئی ہے۔ یزید ایک نام نہیں ہے، بلکہ ایک شخصیت نہیں ہے، بلکہ ایک سوچ بھی ہے کہ جو کس طرح اس سوچ کو ہم نے خاتمہ کرنا ہے، یہ ایک سب سے اہم چیز ہے۔ اسی طریقے سے ہم معاشرے میں اس کا نام کیا حسینی سوچ کو پروان چڑھا سکتے ہیں۔ اگر آج بھی معاشرے میں ظلم و زیادتیاں ہیں، آج چاہے ہمارے لوکل لیول پہ گلی محلہ ہو، گھر ہو، اس کا نام کیا ہے ملکوں ہوں، یا عالمی سطح پہ مسلمان یا کوئی بھی مظلوم ہو، تو اگر کوئی کسی مظلوم کی حمایت نہیں کرتا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ سے کو فالو نہیں کر رہے، آپ سرکار کی پیروی نہیں کر رہے، اور ہم باطل
جو تغوتی قوتیں ہیں اس کے سامنے ہم نے اپنے آپ کو بیچ کھایا ہے یا ہم اس سے کھائے. تو آج کی ویڈیو میں لمیٹڈ ہی بنانا چاہتا ہوں. مزید لمبی ویڈیو بنانے کا میرا کوئی مقصد نہیں ہے. بس ہمیں واقعہ کربلا کے مقصدیت کے حوالے سے دیکھنا چاہیے, اور یہی مشن تھا انبیاء علیہ السلام کا کہ لوگوں کو مظلوموں کو ظالموں سے نجات دلائی جائے. چاہے وہ آج سے 1400 سال مکہ کا دور ہو, چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا دور ہو, چاہے اللہ کے کوئی بھی انبیاء علیہ السلام کا دور ہو, جہاں ہر دور میں لوگوں کو شعور دیا جاتا ہے, ادراک دیا جاتا ہے, ویژن دیا جاتا ہے, خدائی احکامات سنائے جاتے ہیں, اور ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہی چیز ہے جس پہ خدا ہی کی ذات ایسی ہے جس پہ تمام لوگ جو ہیں وہ اکٹھے رہ کر ایک مثالی معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں. اپنی من چاہی سوچوں سے کبھی بھی لوگوں میں اتفاق نہیں ہوگا اور بغاوت پروان چڑھے گی, اور یہ اسی صورت میں ہوگا جب سارے ایک سوچ کے ساتھ, ایک عزم کے ساتھ بڑھیں گے. اگر عزم سب کے مختلف ہو جائیں گے, اگر چاہے وہ اس کا نام کیا ہے, تو پھر یہ تفریق پیدا ہوگی, اور یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب سب کے عزائم ایک ہوں گے اور وہ ایک مقصدیت کے تحت کام کریں گے. تو لہٰذا مقصدیت کو یاد رکھنا ہوگا, اور اللہ تعالیٰ ویسے بھی فرماتا ہے شہید زندہ, اور تمہیں اس چیز کا ادراک نہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اہل ذکر ہیں وہ زندہ ہے, اور جو غافل ہے وہ زندہ ہونے کے باوجود بھی مردہ ہے. ان کے دل گمراہی کی وجہ سے مردہ ہے, ان کی سوچیں گمراہی کی وجہ سے مردہ ہیں. وہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں جن کو کوئی ادراک نہیں ہے, وہ بہرے گونگے ہیں اور ان کو کوئی شعور نہیں ہے. وہ وقتی عارضی دنیا کو اپنا بیٹھے ہیں, اور نہ ختم ہونے والی دنیا کا انہوں نے سودا کر لیا ہے شیطان کے ساتھ کہ وہ عارضی دنیا اس کو دے دے, جبکہ اللہ تعالیٰ ان کو پھر ان کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے. اور یوں وہ نہ ختم ہونے والی زندگی جو چونکہ ان کا ویژن کم ہو جاتا ہے, ان کی ذات میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا, صبر نہیں ہوتا, اور ان میں ویژن نہ ہونے کی وجہ سے وہ عارضی دنیا کو لے لیتے ہیں, جبکہ اہل حق جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ دائمی زندگی کا سودا کرتے ہیں. وہ اس دنیا کو آزمائش کا سمجھتے ہیں, اور یوں وہ آخرت پہ نظر رکھتے ہوئے اب قربانیاں دیتے ہوئے اپنی خواہشات کی قربانی دیتے ہیں, اپنی جان مال آل اولاد کی قربانی دیتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر سب کچھ قربان کر دیتے ہیں, اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں, اور یوں اللہ کے برگزیدہ بندے رہتے ہیں, اور اللہ ان سے محبت کرتے ہیں, اور اللہ سے محبت کرتے ہیں, ان سے کرامات کا ظہور ہوتا ہے, وہی خدا کے نائب کہلاتے ہیں. اور یوں وہ مثالی معاشرہ بھی تشکیل دیتے ہیں, اور معاشرے میں ایک سوچ دے کے جاتے ہیں جس کو لوگ فالو کرتے ہیں, اور ان کی زندگیاں مثالی بنتی ہیں, اور یوں اسلامی ہیروز کا کردار جو ہے وہ نمایاں سامنے آتا ہے. اور جن کو پڑھ کے جو ابھی اتنے پختہ نہیں ہوتے, جن کی عقلیں اور سوچیں, وہ ان شخصیات کو فالو کرتی ہیں, ان کی زندگیوں کے واقعات پڑھ کے لذت محسوس کرتی ہیں, اور ان ٹارگٹ اپنے سیٹ کرتی ہیں, اور یوں ان میں بھی زندگیوں میں نکھار آتا ہے, اور وہ بھی انمول ہیں, اور یوں چراغ سے چراغ جلتا ہے, روشنی سے روشنی پھیلتی ہے, اور یوں گلی محلہ شہر اور ملکوں روشنی جب اسلام کی پھیلی تو دیکھا جائے تو پھر کیسے ہر جگہ پہ امن ہوتا جا رہا تھا. پھر ایک سازشوں کے تحت جیسے منافقین نے قتل و غارت کے سلسلے کروائے, اور یوں ایک پھر سے ایک جو پوری دنیا میں جیسے انگریز کہتے تھے کہ ایک وقت ہم نے محسوس کیا اگر حضرت عمر جس طرح کی دور میں جس طرح تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے, ہمیں ڈر تھا کہ اگر ایک عمر اور ہوتا تو پوری دنیا میں کہیں اسلام نہ پھیل جاتا. اس طرح کی بھی چیزیں سامنے آتی ہیں. تو لہٰذا جو دیے جلنے کا سسٹم ہوتا ہے, اور ویسے بھی انسان جو ہے وہ گوشت ہر انسان کو ایک جیسی اللہ تعالیٰ نے چیزیں دی ہیں, مگر شکلیں اس لیے مختلف ہوتی ہیں کہ پہچان کی جائے, مگر انسان اور مسلمان کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت اور ظالم کا جو ہے وہ راستہ روکنا, اور مظلوم کی مدد کرنا, چاہے وہ پیسوں کے حوالے سے ہو, چاہے وہ اس کا نام کیا ہے طاقت کے ذریعے ہو, چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہو, تاکہ وہ مایوسی کا شکار نہ ہو, اور وہ شیطان کے تابع نہ ہو جائے, بلکہ وہ رحمان کے ہی تابع رہے, اور وہ رحمان کے ہی تابع رہتے ہوئے اپنی دنیا آخرت ٹھیک کرے. اور یوں پھر وہ
روحانیت انسان میں پروان چڑھ دیا جب، کیونکہ مقصدیت ایک ہے، بس جیسے چراغ تو مختلف ہو سکتے ہیں مگر ان سے نکلنے والی روشنی ایک جیسی ہوتی ہے، اسی طرح روحیں جو ہوتی ہیں وہ بھی انسان کے اعمال کی وجہ سے مختلف تو ہو سکتی ہیں، مگر اگر مقصدیت ہوگی تو روحیں بھی ایک جیسی ہوئیں گی، اخلاق بھی ایک جیسا ہوئے گا، اور جو معاشرے میں تو تکرار اور جو تعصبات ہیں یا جو تفریقیں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں جب اگر ہمارے ہم پریکٹیکل طور پہ جب ہم فیل ہوں گے تو ہمارے تضادات جنم لیں گے، کیونکہ ہم میں پریکٹس نہ ہونے کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو اس مقام پہ نہیں لے کے آ سکتے جس پہ ہم نے روز الصد اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا، یا ہم جس کا اقرار کرتے ہیں کلمہ پڑھنے کے بعد۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم کربلا کی جو مقصدیت ہے اس کو سمجھ سکیں، تاکہ یہی غم حسین بھی ہے کہ آپ کے پیغام کو، جیسا علامہ صاحب نے بیان فرمایا کہ میراث مسلمانی ہے سرمایہ شبیری، اس کو ہم اپنائیں اور اسی چیز کو لے کے چلیں تو معاشرے میں امن اور قائم رہتا ہے اور مظلوموں کی داد رسی رہتی ہے، نہیں تو ہم روایتی طور پہ اظہار افسوس تو کر سکتے ہیں مگر جو اسلام کا پیغام ہے وہ اس سے روگردانی اختیار کریں گے، جیسا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور جو میں نے سابقہ آیات بھی پڑھ کے سنا۔ اسی طرح مقصدیہ جو امام زمانہ ہے، جو امام جو ہے وہ جو سارے زمانوں کے لیے امام میں تصور کرتا ہوں امام حسین رضی اللہ عنہ، کیونکہ ان کا جو درس ہے وہ بہت بڑا ہے تو بہت سمپل کہ مظلوم کی مدد کی جائے اور ظالم کو کبھی سپورٹ نہ کیا جائے، مگر مقصدیت کے لحاظ سے وہ بہت بڑا ہے، وہ اقوام عالم سے لے کے لوکل معاشرے تک اور ملک کی لیول تک امن کے لیے اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے اور خدائی احکامات کے حوالے سے اتنا بڑا درس ہے کہ اس کو اگر پورا کر لیا جائے تو حقیقی معنوں میں دنیا جنت کا گہوارہ بن جائے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔